شریعت کا پابند نہیں ہے جی اور ولی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو قرآن پاک نے فرما دیا. صحیح. کیونکہ قرآن پاک نے جو ولی کی تعریف کی ہے جی وہ خود واضح طور پہ موجود ہے. صحیح. یعنی یہ جو فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزیں خود قرآن پاک میں آ گئی. الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں. صحیح. اور ایمان والے ہونے سے مراد جو عام درجے کا ایمان ہے وہ نہیں، جو بیسک ایمان ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. صحیح. لیکن اس ایمان میں بھی آگے درجات ہیں. ایمان کی پختگی کے، ایمان کی نورانیت کے، ایمان کی روحانیت کے آگے درجات ہیں. ایمان اپنی اس کیفیت کے اعتبار سے کم بھی ہے، زیادہ بھی ہے. ٹھیک ہے، کمیت کے اعتبار سے کم زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اپنی کیفیت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے. ایک ولی کا ایمان جتنا مضبوط ہے، ایک عام آدمی کا ایمان ویسا نہیں ہوتا. ایک عام آدمی بہت ساری چیزوں پہ معاذ اللہ ایمان ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. صحیح. لیکن ایک ولی سے تو یہ متصور نہیں ہے. بے شک. تو ایمان کامل اسے حاصل ہو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگاری کو مستقل بنیادوں پر اختیار کرنے والا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ کا یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا، یہ اس کے عربی لغت کے اعتبار سے مفہوم کے اندر یہ آتا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ وہ پرہیزگاری کو مستقل بنیادوں پر اختیار کرنے والا. اب تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اس کے لیے دوسرا آسان سا لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام پہ عمل کرنا اور جملہ ممنوع چیزوں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جملہ احکام پہ عمل کرنا، جملہ ممنوع چیزوں سے بچنا، جب یہ تقویٰ ہے تو اب جو اس کے برخلاف ہے وہ الا ان اولیاء اللہ کے اندر داخل نہیں. لہذا جو شریعت کا پابند نہیں ہے تو لوگ اسے کہیں یا وہ خود اپنے آپ کو کہے یا وہ کوئی اور چیزیں کرے، جو مرضی ہو، بہرحال قرآن پاک کی اس واضح تعریف کی روشنی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. سبحان